ایک انسان نے دوسری انسان سے پوچھا کہ لکڑی تو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے مگر کشتی وغیرہ اس نے خود کیوں نہیں بنائی؟ دوسری نے کہا ہاں، لکڑی تو اس نے پیدا کی مگر اس نے کشتی نہیں بنائی۔ اس نے لوہا زمین میں رکھ دیا مگر اس نے لوہے کو مشین کے شکل میں نہیں ڈالا۔ اس نے المونیم اور پلاسٹک پیدا کیا مگر ان کو جہازوں کی صورت میں تشکیل دینے کا کام چھوڑ دیا۔ دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرا کام اللہ تعالیٰ انسان سے لینا چاہتا ہے۔ اللہ نے ایک طرف ہر قسم کے خام مواد پیدا کیے اور دوسری طرف انسان کو عقل عطا فرمائی۔ اب اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ انسان زمین سے خام مواد لے کر اس کو مشین کی صورت دے، وہ بغیر گڑے ہوئے مادہ کو گڑے ہوئے مادہ میں تبدیل کرے۔ یہ فطرت کی قوتوں کو تمدن میں ڈالنے کی ایک مثال ہے کہ یہی معاملہ انسان سے بھی مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک بہترین شخصیت عطا فرمائی، فطرت کے سطح پر اس کو اعلیٰ ترین وجود عطا فرمایا۔ تاہم یہ انسانی شخصیت اپنی ابتدائی صورت میں ایک قسم کا خام مواد ہے۔ اب یہ کام خود انسان کو کرنا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس ابتدائی وجود کی تشکیل نو کرے، وہ فطرت کے سادہ ورق پر اپنا کلام تحریر کرے۔ یہی انسان کا امتحان ہے۔ اسی معاملہ میں کامیابی یا ناکامی پر اس کی مستقبل کا انحصار ہے۔ انسان سے یہ مطلوب ہے کہ وہ اپنی شعور کو معرفت میں ڈالے، اپنی احساسات کو ذکر الہی میں تبدیل کرے، وہ اپنے عمل کو ربانی کردار کی صورت میں ظاہر کرے، وہ اپنی شخصیت کو آخری حد تک خدا کا بندہ بنا دے۔ ایک انسان وہ ہے جو ماں کی پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، دوسرا انسان وہ ہے جس کو ہر شخص خود تعمیر کرتا ہے۔ آدمی اپنی ماں کی پیٹ سے گویا لے کر پیدا ہوتا ہے۔ اب کوئی انسان اپنی گویائی کو حق کے اعتراف کی طرف لے جاتا ہے اور کوئی حق کے انکار کی طرف۔ آدمی اپنی ماں کی پیٹ سے اعلیٰ صلاحیت لے کر دنیا میں آتا ہے۔ اب کوئی شخص اس صلاحیت کو فوری فائدے کے حصول میں لگاتا ہے اور کوئی اس کو اعلیٰ مقصد کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ ہر آدمی فطرت کے ایک زمین ہے، کوئی اپنی زمین پر کانٹے اگاتا ہے اور کوئی ہے جو اپنی زمین کو پھولوں کا باغ بنا دیتا ہے، کوئی اپنے آپ کو جنت کا باشندہ بنا دیتا ہے اور کوئی جہنم کا باشندہ۔